ہمارے جامعہ کے آخری کلاس کے طالب علم حافظ عامر رمضان کو کہ یہاں پر تشریف لے کر آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اظہار خیرات فرمائیں۔ حافظ عامر رمضان جو کہ انشاءاللہ اس سال سند فراقت حاصل کر رہے ہیں اور دعات کی صف میں شامل ہو رہے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات، تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ اس روئے زمین پر انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھے، قرآن اور سنت کی دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھے، کہ جو قومیں قرآن اور حدیث کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھتی ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ منسلک رہتی ہیں، اس دنیا میں وہی قومیں بلندیوں اور رفعت انہیں حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کی سنت، یعنی احادیث مبارکہ۔ فرمایا جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہی تم ان کو چھوڑ دو گے تم ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں دھستے چلے جاؤ گے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس پوری انسانیت میں اگر کسی کو سب سے زیادہ بہترین انسان قرار دیا ہے تو وہ یہ علماء ہیں، یہ طلباء ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس پوری انسانیت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھلاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو انسان علم کے راستے پر چلتا ہے، جو انسان علم کا متلاشی ہوتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے علم کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس انسان سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ، ہر دوسرے انسان کی زبان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر دین کی تعلیم کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس جدید دور کے اندر دینی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے، لہٰذا لوگوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف آنا چاہیے۔ اسی کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ علم حکم الہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دین کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر سب سے پہلے جو لفظ نازل ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ لفظ اقرا تھا، جس کے معنی یہی ہے کہ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلا جو پیغام دیا وہ پیغام یہی تھا کہ یہ امت اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھے، وہ حکم یہی تھا کہ یہ امت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس پہلی آیات کے اندر اقرأ باسم ربک الذی خلق، جہاں اللہ رب العالمین نے حصول علم کا حکم دیا، وہی اللہ رب العالمین نے اپنی خالقیت کا تذکرہ فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنا ہے. اور دوسری آیت اقرأ وربک الاکرم، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے لفظ اقرأ کے ساتھ اپنی تکریم کا ذکر فرمایا کہ اگر مسلمانوں اگر اس دنیا میں رہ کر عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر دین کے ساتھ جڑو، اسلام کے ساتھ جڑو، اس کی تعلیمات کو حاصل کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو اللہ مالک العلام بلندیاں عطا فرماتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور بہت سی ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے رسوائیاں عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اس کتاب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رسوائیاں عطا فرما دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سرداری کو حاصل کرنے سے قبل دین کی سمجھ کو حاصل کرو. اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب سرداری حاصل کر لے تو اس کے بعد بھی اسے چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ جڑا رہے، دین کی تعلیمات کو حاصل کرتا رہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ کے دین کو سیکھا کرتے تھے. اگر کسی انسان کو کسی قبیلے کا سربراہ بنا دیا جائے، کسی مملکت کا سربراہ بنا دیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو دین کی تعلیمات سمجھائے، انہیں یہ بتائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کے اندر انہیں تمیز کا طریقہ سکھلائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان نگہبان ہے، سربراہ ہے، اور ہر انسان سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے ماتحت لوگوں کو دین کی تعلیمات دی کہ نہیں دی، انہیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتلایا یا نہیں بتلایا. ابن مبارک بڑے عظیم محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں کس قدر علم حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے جواب دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے جب تک اسے اس چیز کا علم نہ ہو، اور اگر اسے علم نہیں تو پھر سوال کے بدلے وہ اس علم کو حاصل کرے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم کسی چیز کے متعلق نہیں جانتے. اسی طرح امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک انسان کو کس وقت تک علم کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے، کب تک اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک انسان کے وجود کے اندر سانسیں باقی ہیں، اسے موت نہیں آ جاتی، اسے چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرتا رہے. میرے بھائیوں، یہ ایک جواب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طرح کئی جوابات ہیں کہ اس دین کی بدولت، اس علم کی بدولت انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، اس علم کے بدولت انسان جہالت سے دور ہوتا ہے. اور اسی طرح آج کے دور میں جتنے علماء اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اگر ہمارے بچے، ہمارے طلباء دین کو سیکھیں گے تو وہ آگے آنے والے وقتوں میں اس دین کی حفاظت کر سکیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص اس جامعہ کے رئیس اور بانی حاجی بشیر صاحب رحمہ اللہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جن کی محنت کے بدولت آج میں اور میرے ساتھ اور جتنے بھی طلباء ساتھی ہیں، ان کی اس محنت کے بدولت آج ہم اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.